بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 225 225۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ کن صورتوں میں سودا فاسد ہو جاتا ہے، اس کو ہم تفصیل سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ابھی جو ضابطہ چل رہا تھا وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب سودے کے اندر کوئی ایسی شرط لگا دی جائے کہ جو شرط عقد کے تقاضے کے خلاف ہو، اور اس کو لگا دی جائے اور اس میں کسی کا فائدہ بھی تو اس شرط کی وجہ سے سودا فاسد ہو جاتا ہے، ہو تو جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ سودا غلط ہو گیا، اس میں گناہ بھی ہے، توبہ و استغفار بھی کریں اور اس کو توڑیں بھی۔ تو اب اس میں بات چل رہی تھی، مسئلہ ہے آگے، البتہ جو شرط عقد کے تقاضے کے خلاف تو ہو لیکن اس کا عام رواج ہو جائے، اس کا عام رواج ہو جائے، بشرطے کہ ایسی شرط کی کسی حدیث میں صریح ممانعت نہ آئی ہو، تو پھر اس کی شرط کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن عام رواج ہو گیا یا نہیں ہوا، یہ طے کرنا، یہ یہ کہہ لیں کہ ماہر مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے، وہی بتا سکتے ہیں کہ واقعتاً رواج ہو گیا یا نہیں ہوا۔ اس کی مثال یہ کہ جیسے بازار سے موٹر سائیکل خریدی، اور چونکہ اب رواج ہے کہ کمپنی یا اس کا ڈیلر 6 مہینے کی مفت سروس اور گارنٹی دیا کرتے ہیں، اس لیے خریدار نے خریدنے میں یہ شرط لگائی کہ اس کو بھی یہ سہولت دی جائے گی، تو یہ سہولت پھر جائز ہے اور اس کی وجہ سے سودا فاسد نہیں ہوگا۔ اگر اس کا رواج نہ ہوتا کہ سروس کی گارنٹی کی، وہ مفت سروس اور گارنٹی کی سہولت کا رواج نہ ہوتا، اور پھر کوئی خریدار کہتا کہ آپ مجھے گارنٹی دیں گے، سروس فری فراہم کریں گے، تو پھر اس کے بعد میں آپ سے موٹر سائیکل خریدوں گا، تو پھر یہ فائدہ بھی تھا اس میں گاہک کا، اور وہ شرط لگا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سودا فاسد ہو جاتا۔ لیکن اب رواج ہے، تو رواج کی وجہ سے، اور ایسی کوئی صریح ممانعت بھی کسی حدیث میں ہمیں نہیں ملتی اس کے بارے میں، اس لیے اس کی گنجائش ہے۔ مسئلہ، کچھ اناج، گھی، تیل وغیرہ 10 روپے کا کلو یا اور کچھ نرخ طے کر کے خریدا، قیمت طے کر کے، مثلا کوئی بھی ریٹ طے کر کے کچھ اناج، گھی، تیل وغیرہ خرید لیا، تو دیکھو کہ اس بے ہونے کے بعد اس نے تمہارے یا تمہارے بھیجے ہوئے آدمی کے سامنے تول کر دیا ہے، یا تمہارے اور تمہارے بھیجے ہوئے آدمی کے سامنے نہیں تولا، بلکہ کہا کہ تم جاؤ ہم تول کر بھیج دیتے ہیں، یا پہلے سے الگ تول کر رکھا ہوا تھا، اس نے اسی طرح اٹھا دیا، پھر دوبارہ نہیں تولا، تو یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ 3 صورتیں کون کون سی بنی؟ ایک صورت تو یہ بنی کہ ہمارے سامنے تول دیا، پہلے سودا ہو گیا ہمارا، 10 روپے کا مثال ہے، آج کل تو 10 روپے، تو یہ تو پرانے دور کی بات لکھی ہوئی ہے، آج کل کے حساب سے ہم فرض کر لیتے ہیں 1000 روپے کا، اس نے 2 کلو گھی کہا، یا 1000 روپے کا گھی کہا کہ تول کر، یعنی 1 کلو گھی ہم آپ کو دیتے ہیں، بیچ دیا، اور اس کے بعد جب ہمارا سودا ہو رہا ہے باہر، پھر تولنے کے وقت اس نے ہمارے سامنے تول دیا، ہمارے سامنے تول دیا یا ہمارے بھیجے ہوئے بندے کے آگے سامنے تول دیا، ایک صورت تو یہ بنتی ہے۔ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ گھر میں لا کر اب اس کا دوبارہ تولنا ضروری نہیں ہے، بغیر تولے بھی اس کا کھانا، بیچنا، پینا وغیرہ سب صحیح ہے، سارے کام میں لانا اس کو درست ہے۔ دوسری صورت دوسری صورت یہ تھی کہ تمہارے اور تمہارے بھیجے ہوئے آدمی کے سامنے نہیں تولا، بلکہ بولا، اسے کہا کہ جاؤ ہم بھیج کر تول کر خود ہی تمہارے گھر بھیج دیتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں تولا اس نے، اور کہا کہ جاؤ ہم تول کر تمہارے گھر بھیج دیتے ہیں، تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ جب تک خود نہ تول لے تب تک اس کا کھانا، پینا، بیچنا وغیرہ کچھ درست نہیں ہے، جب تک ہم دوبارہ اپنے سامنے، اپنے گھر میں تول نہ کر لیں تو اس کا کھانا، پینا، بیچنا درست نہیں، کسی طرح سے ہم اس میں اسے کام میں نہیں لا سکتے۔ اس کی کیا وجہ؟ اگر کچھ تو بغیر تولے بیچ دیا تو بے بھی فاسد ہو جائے گی، پھر اگر تول بھی لیں تب بھی بے درست نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ ایک حدیث میں آتا ہے، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ کو بیچنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ اس میں بائع اور خریدار کے سا کا مطلب ہے یعنی تول و پیمائش جاری نہ ہو جائے،
اور آدمی بائع و خریدار اسی وقت بنتا ہے جب وہ سودا کرتا ہے، اس سے پہلے وہ بائع یا خریدار نہیں بنتا۔ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم تول کے حساب سے کسی چیز کو خریدتے ہیں، کلو کے حساب سے خریدنا چاہتے ہیں، تو ہم نے 1 کلو چیز خریدی تو ہمیں حدیث میں بتایا گیا کہ ہم 1 کلو چیز کو تولیں، تول کر ہمیں پتہ لگے گا نا کہ یہ 1 کلو ہے یا نہیں ہے۔ اور کیونکہ 1 کلو سے تھوڑی سی بھی زیادہ نکل آئی وہ ہماری نہیں ہے، ہم نے پیسے اس سے طے کیے ہیں، 1000 روپے طے کیے ہیں 2 کلو گھی کے، تو 2 کلو گھی کے ہم نے پیسے طے کیے ہیں، 2 کلو سے زیادہ گھی ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب جو پیکٹ ہمارے گھر پہنچ گیا، ہم نے اپنے سامنے نہیں تولا اور پہنچ گیا ہے ہمارے گھر، ہم نے اس سے 2 کلو خریدا ہے، تو 2 کلو ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 2 کلو سے زیادہ، تھوڑا سا بھی زیادہ نکلے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ تم جب تک تول نہ لو اس کو اس کو آگے بیچنا، اس کو کام میں لانا درست بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے ہمیں اس پر تول کرنا ضروری ہوگا۔ یا تو ہم دکاندار کے پاس کھڑے ہو جاتے جب وہ تول کر رہا تھا تبھی ہم تول دیکھ لیتے، یا پھر جب ہمارے گھر پہنچ گیا، ہم نے دکاندار کے سامنے جب تول نہیں کیا تو اب جب ہمارے گھر پہنچ گیا تو ہمیں اب دوبارہ تول کرنا پڑے گا۔ اس تول کیے بغیر ہم نہیں اس کو استعمال میں لا سکتے۔ اسی طرح سے تیسری صورت کا حکم ہے، تیسری صورت کا حکم یہ تھا کہ پہلے سے الگ سے تول کے رکھا ہوا اس نے، جیسے آج کل ہمارے ہاں چینی، یہ ساری چیزوں کے، دالوں کے پیکٹ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں تو تولتے نہیں ہیں، ہم نے ان سے کہا 1 کلو دے دو، اس نے کہا یہ 1 کلو ہے، تو تولا، تول کے اس نے پہلے سے رکھا ہوا ہے، تو تول کے رکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے نہیں تولا گیا، تو یہاں بھی وہی ضابطہ لگے گا کہ 1 کلو سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہو، چند دانے بھی زیادہ ہوں، وہ ہمارا حق نہیں ہے، وہ ہمارے نہیں ہے۔ اور اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کو تولے بغیر اگر بیچتے ہیں، تولے بغیر خریدتے ہیں یا استعمال میں لاتے ہیں تو یہ سودا بھی فاسد ہو رہا ہے، اس لیے اس کو تولنا یہ ضروری ہے۔ ہم چاہے پہلے سے تولیں یا گھر میں لا کر تولیں، تولنا ضروری ہے۔ مسئلہ، بیچنے سے پہلے بائے نے تول کر تم کو دکھایا، اس کے بعد تم نے خرید لیا اور پھر دوبارہ اس نے نہیں تولا، تو اس صورت میں خریدنے والے کو پھر تولنا ضروری ہے۔ ہمارے سامنے وہ تول رہا تھا، چینی کے پیکٹ بنا رہا ہے، لیکن ہم نے اس وقت تک اس سے سودا نہیں کیا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے سودا کیا ہے، تو سودا کرنے کے بعد دوبارہ تولنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر خالی اتنی ہی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں 1 کلو سے زیادہ ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں وہ تو نظر آ گیا کہ پیکٹ میں 1 کلو کا ہی پورا پورا بنایا اس نے، بالکل بھی زیادہ نہیں بنایا، لیکن حدیث پاک ساتھ میں ضرور ہے کہ حدیث پاک میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ بھی تولنا بھی ضروری ہے، ورنہ سودا فاسد ہو جائے گا۔ لہذا بیچنے سے پہلے اگر اس نے تول کر دکھا دیا ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ مسئلہ، قبضہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس چیز کو خریدار سے لے کر اپنی جگہ پر لے کر آ جائے، بلکہ اتنا بھی کافی ہے کہ بائے کے، بیچنے والے کے گودام میں یا دکان پر چلا جائے اور بائے اس کے لیے سامان علیحدہ کر کے اس کو کہہ دے کہ یہ تمہارا سامان ہے، اٹھا لو۔ یہ قبضہ ہو گیا، پھر چاہے خریدار وہیں بائے کے گودام میں، بیچنے والے کے گودام میں بطور امانت رکھی رہنے دے دے۔ اچھا، یہ اصل میں علیحدہ ضابطہ ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ قبضہ، یعنی یہ ضابطہ علیحدہ سے ہے۔ میں پہلے پچھلے مسئلے کے اندر ایک بات البتہ واضح کر دوں، پھر اس کے بعد اگلے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ یہ جب ہم خریدتے ہیں، بعض اوقات پیکٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو جیسے آج کل زیادہ تر رواج چلتا ہے کہ پیکٹ بنے ہوتے ہیں چینی کے، دال کے، گھی کے، اور ان کو تولا بھی نہیں جاتا، اور ہمارے پاس گھر میں بھی ترازو وغیرہ نہیں ہوتے کہ ہم تولنے کا کوئی اہتمام کریں، تو ہمیں پھر یہ ترتیب اختیار کرنی چاہیے کہ ہم اس سے، یعنی تول کی پھر بات ہی نہ کریں، ہم اس سے کہیں یہ والا پیکٹ کتنے کا ہے، جو پیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے ہم کہیں یہ والا پیکٹ دے دو، چھوٹا پیکٹ دے دو، بڑا پیکٹ دے دو، ہم پیکٹ کے حساب سے پھر سامان خریدیں، ہم اس سے پھر اس کے اعتبار سے بات ہی نہ کریں، جو پیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے ہم وہ والا پیکٹ کر کے اس سے کہیں کہ یہ والا پیکٹ دے دو۔ جب ہم پیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ شروع میں پڑھا تھا
کہ جب ہم کوئی چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہو تو وہاں پر پھر تول بتانا ضروری نہیں ہوتا، اس کے بغیر بھی پیکٹ کے اعتبار سے جتنی چیز ہے وہ نظر آ رہی ہے اس کے مطابق سودا درست ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم یہ مسئلہ پڑھائے تھے کہ اگلے بندے نے اپنے ہاتھ میں کچھ نوٹ نکال کے رکھ لیے، ہمیں گنتی نہیں نظر آ رہی کتنے ہیں، لیکن ہمیں ایک آنکھوں سے بس ایک آئیڈیا ہو گیا کہ یہ نوٹ ہیں۔ اس نے کہا ان پیسوں کی مجھے یہ چیز دے دو، یہ کتنے پیسے ہیں تمہارے سامنے ہی ہیں، گنتی مجھے نہیں معلوم، نہ میں گنتی بتاؤں گا، تم بس ان پیسوں کی مجھے چیز دے دو۔ تو جب نوٹ نظر آ رہے ہوں تو ان پیسوں کے بدلے ان پیسوں کی ٹوٹل گنتی پھر معلوم ہونا ضروری نہیں ہوتا، تو یہاں بھی ایسے ہی معاملہ کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے قبضہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس چیز کو خریدار سے لے کر اپنی جگہ پر لے آئے۔ دوسری شرط یہ بھی ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو خریدتے ہیں تو آگے بیچنا چاہتے ہیں تو آگے بیچنے سے پہلے ہمارا اس پر قبضہ ہونا چاہیے۔ آگے بیچنے سے پہلے ہمارا اس پر قبضہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم قبضہ نہیں کرتے اور پھر اس چیز کو بیچ دیتے ہیں آگے تو یہ سودا بھی فاسد ہوتا ہے۔ اس کی بھی بڑی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو کہ قبضے کے شرط اگر لگ جائے بیچ میں تو بہت سی مرتبہ جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو بہت اندازہ ہے کہ یہ بہت بڑی پرابلم کی بات بنتی ہے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ قبضہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ چیز کو خریدار سے لے کر خریدار اس چیز کو بیچنے والے سے لے کر اپنی جگہ پر لے آئے، بلکہ اتنا بھی کافی ہے کہ بائے کے گودام میں یا دکان پر چلا جائے اور پھر بیچنے والا اس کے لیے سامان علیحدہ کر کے اس کو کہہ دے کہ یہ تمہارا سامان ہے، اٹھا لو، تمہارا سامان ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بات بھی کافی ہوتی ہے۔ ایک طرف علیحدہ کر دیا جائے، یہ ایک طرف علیحدہ کر دیا جائے تو یہ بھی کافی ہوتا ہے، یہ بھی قبضہ ہو گیا۔ پھر چاہے خریدار وہیں بائے کے گودام میں بطور امانت رکھے رہنے دے یا اٹھا کے لے آئے۔ اسی طرح اگر خریدار خود نہ جائے، اپنے وکیل اور ملازم کو بھیج دے، خود نہیں جاتا، اپنے وکیل کو بھیج دے، کسی کو بھی نمائندہ بنا دے، یا پھر اپنے ملازم کو بھیج دے اور بائے بیچنے والا اس کے سامنے سامان الگ کر کے رکھ دے اور اسے کہہ دے کہ لو یہ تمہارا ہے، اس کو اٹھا لو، تو اس سے بھی خریدار کا قبضہ ثابت ہو جاتا ہے، اس سے بھی خریدار کا قبضہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی ضابطے سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر خریدار یعنی گاہک کسی دوسرے شہر سے سامان منگوا رہا ہے، تو وہ دوسرے شہر سے ہم منگوا رہے ہیں اور وہ ٹرانسپورٹر کو اپنا وکیل اور نمائندہ بنا دے تو پھر ٹرانسپورٹر کا قبضہ خریدار کا قبضہ قرار پائے گا۔ لیکن اس صورت میں اگر سفر کے دوران میں سامان ہلاک و ضائع ہو گیا تو پھر خریدار ہی ذمہ دار ہوگا کہ میں نے اپنے نمائندے کو بیچنے والے سے گویا کہ میں نے سامان اٹھا لیا، میرے نمائندے نے اٹھا لیا، میرا نمائندہ ٹرانسپورٹر ہے تو میرے نمائندے نے اٹھا لیا تو میرے پاس آ گیا۔ اب میرے پاس آنے کے بعد اگر سامان ضائع ہو رہا ہے تو اس میں پھر بیچنے والے کا قصور نہیں ہوگا۔ اگر میں نے نہیں اٹھایا، میرے نمائندے نے نہیں اٹھایا، پھر وہ خود ہی بھیج رہا ہے، مثلا اپنے طور پر وہ بھیج رہا ہے اور پھر سامان ضائع ہوتا ہے تو وہ سامان پھر میرا ضائع نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اس میں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی پرابلم جو مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑی پرابلم محسوس کرتے ہیں، جبکہ امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ دیگر اشیاء میں قبضے سے پیشتر بھی ان کی آگے فروخت جائز ہوتی ہے۔ لہذا اول تو اسی کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قبضے سے پہلے کوئی چیز آگے فروخت نہ کریں، لیکن اگر عام رواج کی بنا پر اس پر عمل کرنا دشوار ہو تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بجائے امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ان دو اماموں کے قول کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ کر اور چیزوں میں قبضے سے قبل فروخت کرنے کی گنجائش ہے، اور چیزوں میں قبضے سے قبل فروخت کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ مسئلہ سارا ہے اس کا یہ کیا کہتے ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہو نا، غلہ اناج، ان کے اندر نہیں، باقی چیزوں میں جائز ہے۔ مسئلہ بیرون ملک سے مال منگوایا ہے یا کسی دوسرے شہر سے منگوایا ہے لیکن ابھی شہر میں نہیں پہنچا تو اس کو فروخت نہ کیا جائے۔ بیرون ملک سے مال منگوایا ہے
یا کسی دوسرے شہر سے منگوایا ہے لیکن ابھی اپنے شہر میں نہیں پہنچا تو اس کو فروخت نہ کیا جائے، کیونکہ ابھی اس کو خریدار کے سپرد کرنے کی قدرت بائع کو حاصل نہیں ہے، ہم اس کے حوالے نہیں کر سکتے۔ البتہ خریدنے کے خواہش مند لوگوں سے وعدہ کر لیا جائے کہ جب مال پہنچے گا تو پھر آپ کو اس نرخ پر مہیا کر دیں گے، اور مال آنے پر ہی سودا کیا جائے تو یہ درست ہے۔ مسئلہ: جس زمین پر کوئی دوسرا قوت والا شخص قابض ہو، ہماری کوئی زمین ہے، اس پر کسی بندے نے قبضہ کر رکھا ہے اور مالک کے پاس اس کو بے دخل کرنے کی قدرت نہیں، تو اس حالت میں زمین یا مکان کی فروخت بھی صحیح نہیں، پہلے اس کو خالی کروائے پھر اس کی فروخت کرے۔ آگے ہے بے مکروہ کا ذکر۔ بے مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو توڑنا لازمی تو نہیں ہوتا، لیکن کسی اور خارجی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ اس میں بے تو ہو جاتی ہے لیکن حقیقت بے کی وجہ سے حقیقت بے سے خارج ہونے کی وجہ سے خارج کسی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ: جمعے کی بے پہلی اذان کے وقت سے بے مکروہ تحریمی ہے، سودا کرنا، خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے جمعے کے لیے سعی میں خلل آتا ہے۔ جمعے کے لیے سعی کا مطلب جمعے کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، اب جمعے کی تیاری کرنا، اس میں خلل آتا ہے۔ البتہ اگر جمعے کے لیے جاتے جاتے چلتے چلتے دو آدمی کوئی سودا کر لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے خلل نہیں آتا۔ جاتے جاتے کوئی بندہ موبائل پر ہی بات چیت کر کے کوئی سودا کر لے تو وہ بھی جائز ہے۔ ہاں اگر رک جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس نے جمعے کے لیے جانا چھوڑ کے کاروبار میں لگ گیا۔ مسئلہ: جب کسی شے کی اصل قیمت لگائی جا چکی ہو، پھر کوئی ایسا شخص جس کا خریدنے کا ارادہ نہ ہو وہ دام بڑھا کر لگائے تاکہ دوسرے اس کو زائد داموں میں خریدنے پر آمادہ ہو جائیں، یہ مکروہ ہے۔ یعنی قیمت بڑھانی مقصود ہے بلا وجہ کی، یعنی خریدنا نہیں چاہتے صرف اس لیے کہ تاکہ جو اصل خریدار ہے، یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ منڈی میں دائیں بائیں ان کے اپنے نمائندے پھر رہے ہوتے ہیں، تو جو ہی کسٹمر آتا ہے وہ کوئی ریٹ لگاتا ہے تو فوراً ہی دوسرے بندے ریٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں اس سے اوپر تاکہ یہ آدمی کو دھوکا لگے اور یہ بھی چڑھ جائے کہ بہت زیادہ اچھی چیز کو میں پکڑ رہا ہوں، تو یہ تو بہت زبردست چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے وہ اور زیادہ بڑھا کے چیز لے لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ریٹ بڑھانے کے لیے صرف دام لگانا یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ: جب بائع اور خریدار کے درمیان ایک شے کی قیمت پر اتفاق ہو جائے اس کے بعد کوئی شخص اپنے دام لگائے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ان کے یہ قیمت طے ہو گئی، سودا ہو گیا، لیکن یا سودا نہیں ہوا، مطلب ایک ریٹ طے ہو گیا ان کا آپس میں کہ ہم جب بھی سودا کریں گے اتنے میں کریں گے، تو مجھے کوئی چیز اچھی نظر آ رہی ہے تو میں پھر آگے سے بڑھا کر دام لگا دوں، یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ: شہر کے بیپاری آنے والے غلے کو شہر کے بیپاری آنے والے غلے کو شہر سے باہر جا کر راستے ہی میں خرید لیں تاکہ زائد قیمت پر شہر والوں کو فروخت کریں، تو جبکہ شہر میں غلہ کی کمیابی بھی ہو تو یہ مکروہ ہے۔ شہر میں اگر غلہ آتا رہے اپنے حساب سے، ٹرک آتے رہیں تو اسی حساب سے ریٹ خود بخود ایک بیلنس ہو کے چلتا رہے گا، لوگوں کو ملتا رہے گا مال۔ اب شارٹیج ہے، شارٹیج سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں بھی باہر آنے والے ٹرکوں کو باہر کے باہر ہی خرید رہا ہوں اور سارا مال اپنے گودام میں لے کے جا رہا ہوں کہ پھر میں اپنے من مانے ریٹوں پر بیچوں گا، تو یہ چیز درست نہیں۔ مسئلہ: شہر کے بیپاری باہر جا کر غلہ لانے والوں کو دھوکہ دیں کہ شہر کے نرخ گرے ہوئے ہیں اور اس طرح خود ان سے سستے داموں خرید لیں اور غلے والوں کو شہر کے اصل نرخ کا علم ہی نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ روٹین کے حساب سے ایک بندہ آ رہا ہے، دیہات والا آ رہا ہے، اپنی کوئی سبزی اناج کوئی بھی چیز لے کر آ رہا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک سوچ ہوتی ہے کہ مثلاً اتنے روپے کلو کے حساب سے میرا مال بک جائے گا، تو شہر میں ریٹ بھی اچھا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی باہر جا کر دور جا کر ذرا آنے والے ٹرکوں کو روک کر ٹرالیوں کو روک روک کر کہنا کہ تم کہاں جا رہے ہو، وہاں تو بہت برے حال ہیں، منڈی میں تو بہت ریٹ گرا ہوا ہے، ہم تمہیں یہیں پہ ابھی کیش پیسے دیتے ہیں، تم یہیں سے پکڑو پیسے، تم جاؤ، آگے جانا ہے تو جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، ایسے کوئی ہے کہ ان کو دھوکہ دینا
تو ان کو غلے والوں کو شہر کے اصل نرخ کا علم ہی نہ ہو تو پھر دھوکہ دینا یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر وہ بھی روٹین کا بندہ ہے، اس کو مارکیٹ کا ریٹ پتہ ہے، شہر کے ریٹ کا پتہ ہے، اور شہر میں غلہ کی کوئی کامیابی بھی نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ اپنے من مانے ریٹ پر بیچے گا، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، پھر کوئی بیچتا ہے تو بیچ بھی سکتا ہے۔ مسئلہ جبکہ شہر میں غلے کی کمیابی ہو، شہر کا کوئی بیپاری زیادہ قیمت کے لالچ میں غلہ دیہات والوں یا کسی دوسرے علاقے والوں کو جا کر فروخت کرے، اپنے شہر میں کمی پڑی ہوئی ہے اور دوسرے شہر میں بیچنا چاہتا ہے۔ کیوں بیچنا چاہتا ہے؟ کہ یہاں پر کمی کے باوجود ریٹ اتنا اچھا اور زیادہ نہیں مل رہا جتنا کہ دوسرے علاقے میں زیادہ ریٹ مل رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں والوں کو نہ بیچوں، یہاں والوں کا ہاتھ تنگ ہو رہا ہے۔ ہاں اگر یہاں پہ وافر مقدار میں موجود ہے، شہر والوں کو کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر علیحدہ بات ہے کہ پھر جہاں پہ اچھا ریٹ مل رہا ہے وہاں لے گیا تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ مسئلہ شہری دیہات والوں کے لیے دلال اور آڑتی بن جائیں، دلال اور آڑتی بن جائیں اور زیادہ آڑت اور کمیشن کے خاطر مہنگے داموں غلہ فروخت کریں، جبکہ اگر دیہات والے خود غلہ فروخت کرتے تو سستا فروخت کر دیتے، تو پھر شہر والوں کا ایسا کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر آڑتی اور ایجنٹ صحیح داموں میں فروخت کریں تو کوئی حرج اور کراہت نہیں۔ یہ صورت یہ ہو جائے گی نا کہ منڈی میں آڑتیوں کے پاس آ رہے ہیں، غلہ آ رہا ہے، تو دیہات والے ممکن ہے کہ وہ اپنے حساب سے فروخت کر دیتے، لیکن آڑتیوں کو اندازہ ہے کہ یہاں پر ہم اب ان کا تو کمیشن طے ہے کہ ہر 1 روپے کے یعنی فیصد کے حساب سے مثلاً کمیشن طے ہے کہ جتنے کی بھی چیز بکے گی اس کا 2% کمیشن، 10% کمیشن ہمارا ہوگا۔ تو 10% کمیشن کے چکر میں آڑتی بڑا تھوڑا تھوڑا کر کے مال کو بڑا یعنی ریٹ چڑھا چڑھا کر بیچ رہے ہیں، تو کسی کہیں اور سے مل نہیں رہا تو مجبوراً شہر والوں کو مہنگا لینا پڑ رہا ہے۔ تو یہی اگر دیہات والے خود بیچتے تو ممکن ہے کہ وہ اس طرح سے یہ مہنگا نہ بیچتے، تو ریٹ جب چڑھا چڑھا کے چڑھا رہے ہوں آڑتی تو پھر یہ درست نہیں۔ ہاں اگر ویسے سہولت کسی میں سمجھ رہے ہیں اور وہ بھی کوئی ریٹ نہیں چڑھا رہے اور دیہات والوں کو بھی سہولت اسی میں ہے کہ وہ خود کہاں کھڑے ہو کر شہر میں بیچتے رہیں، تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، پھر اس میں جواز ہے۔ لیکن یہ چونکہ باریک چیزیں ہوتی ہیں، کسی وقت بھی آدمی کی اپنی نیت بدل جاتی ہے، تو نیت بدل جاتی ہے تو وہاں پر پھر حکم بھی بدل جاتا ہے، اس لیے یہ احتیاط کے ساتھ ان مسئلوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مسئلہ کسی کو پہلے تم نے کچھ رقم بطور قرض دی، کسی کو ہم نے قرض دیا یا کسی وجہ سے اس کے ذمے تمہاری کچھ رقم قرض آتی ہو، قرض بن گئی ہے، کوئی بھی وجہ ہے، اب تم اگر اس شخص سے تھوڑا تھوڑا سودا لے کر رقم کٹواتے رہو تو یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، اور سودے میں جو کچھ رعایت قرض کے سبب سے کراؤ گے وہ سود ہوگی۔ ہم نے فرض کیجئے دکاندار کو پہلے ہم نے قرض دے دیا، ایک ہوتا ہے سودا کرنا اور ایک یہ ہے کہ ہم نے کہا یہ چیز تمہارے پاس قرض ہے، امانت ہے، کچھ بھی کہہ لیں کہ قرض ہے، ہم تم سے اس کے بدلے میں سودا لیتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا۔ یہ بھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ دکاندار سے ہم طے کریں کہ ہم نے کیا کیا لینا ہے، اگر طے نہیں کرتے تو پھر یہ قرض میں چلا جائے گا اور وہ جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر سودا کر لیا اور بائے کو پیش کی رقم دے دی، مثلا قصاب سے 3000 روپے کا گوشت لینا طے ہوا اور وہ رقم اس کو پیشگی ادا کر دی، پہلے ہی دے دی، پھر اب اس سے روز 1 کلو بکری کا گوشت لینے لگے اور پیشگی ادائیگی کی وجہ سے قصاب نے گوشت کے نرخ بجائے 100 روپے کے 90 روپے لگائے، تو کثرت رواج کی بنا پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ صورت جائز ہے۔ اسی طرح سے ہم دودھ والے کو یا کسی کو ایڈوانس پیسے دے دیتے ہیں اور اس سے طے کرتے ہیں کہ روزانہ اتنا دودھ دینا ہوگا، تو ہم یہ سودا کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم نے جنرل سٹور والے کو کوئی اس سے سودا نہیں کر رہے، جا کے اس کو پہلے پیسے دے دیے کہ لو یہ پیسے رکھو، میں بعد میں سودا لیتا رہوں گا، تو یہ چیز ابھی کیا لوگے اس کا وہ پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ایک مسئلہ کر لیں پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں جی۔ مسئلہ لوہے تانبے اور پیتل کی انگوٹھی، لوہے تانبے اور پیتل کی انگوٹھی اور مردانہ وضع کی سونے کی انگوٹھی بنانا اور ان کی خرید و فروخت مکروہ اور ناجائز ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے لوہے تانبے اور پیتل کی انگوٹھی
یہ ناجائز ہے، کیونکہ جس چیز کا استعمال ناجائز ہے اس کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہوتی ہے۔ مرد کے لیے مردانہ وضع کی سونے کی انگوٹھی یہ ناجائز ہے، اس کا پہننا، اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے، اس کا جائز استعمال موجود نہیں ہے اس کے علاوہ اور کوئی، تو اس لیے پھر اس کی خرید و فروخت بھی اور اس کا بنانا بھی ناجائز ہوتا ہے۔ جی بتائیے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب وعلیکم آپ کے مسئلے میں میں یہ سمجھا ہوں، اگر کوئی کسی نے کوئی ایڈوانس سودا بیچنا ہو، جس سے کسی دوسرے ملک سے ہم نے کوئی سودا خریدا اور کسی کو ایڈوانس دینا ہو، تو ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو اس ریٹ پہ یہ چیز دیں گے۔ اس کو جی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسے سیل نہیں کر آپ کو سیل نہیں کر رہے، مطلب اس سے ہمارا جو کانٹیکٹ ہو رہا ہے ہم ایک ریٹرن ایگریمنٹ لکھ لیتے ہیں، اس میں ہم جی اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے ہم آپ کو یہ چیز 2,000 روپے میں دیں گے، اس جی کے بدلے میں آپ ہمیں 15% ایڈوانس دے دیں، 25% ڈاکومنٹ پہ دے دیں، اور بیلنس پیمنٹ جو ہے ڈلیوری پہ دے دیں، یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، تو یہ صحیح ہے؟ جبکہ چیز وہ ایسی ہوتی ہے جو مستقل بازار میں آتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے۔ اس کو کسی ٹائم مل کے رکھ لیں، اس میں پھر تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے۔ اس میں یہ چیز خلاصہ بس اتنا ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ سودا ہے کہ وعدہ ہے۔ سودے کے احکامات علیحدہ ہوتے ہیں اور وعدے کے احکامات علیحدہ ہوتے ہیں۔ وعدہ کر کے کوئی پھر جائے تو اس کو منافق کی نشانی بتایا گیا ہے کہ یہ منافق ہوتا ہے، اور وہ جو وعدہ کر کے پھر جاتا ہے، اور سودا کر کے کوئی پھر جائے تو وہ پھر نہیں سکتا، اسے ہر صورت دینا پڑتا ہے۔ تو ہم پھر اس کو آپ کسی وقت تشریف لے آئیں، ہم مارکیٹ کے روٹین کو بھی دیکھ لیں گے کہ یہ کیا مارکیٹ اس کو سودا سمجھتی ہے یا وعدہ سمجھتی ہے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے تفصیل سے بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا۔